السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے غزوہ احد کا جائزہ۔ غزوہ احد کو غزوہ احد اس لیے کہتے ہیں کہ جس پہاڑی کے نزدیک یہ جنگ ہوئی تھی اس پہاڑی کا نام احد تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کفار سے بچنے کے لیے دھیرے دھیرے اپنے مسکن یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا اور مسلمان اپنی چھاؤنی بنائے ہوئے تھے، اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگے تاکہ محفوظ رہیں، لیکن کفار مکہ آپ کو اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے پوری جواں مردی کے ساتھ کفار مکہ کو مار کر راستہ بنایا اور دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑی کے طرف گئے اور پہاڑی کے خوب اوپر چڑھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے صحابی پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے چاہا کہ دوبارہ ان پہ حملہ کروں، لیکن دیکھا کہ وہ لوگ خوب اونچے پہاڑ پہ ہیں، لہٰذا اب مناسب نہ سمجھ کر واپس ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سردار تھے، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس پہاڑی کی طرف آئے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چڑھے ہوئے تھے، اور آواز لگائی کہ محمد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ تو جب آواز نہیں آئی تو ابو سفیان نے کہا یہ مارے گئے۔ پھر کہا ابو بکر، پھر آواز نہیں آئی۔ پھر کہا عمر، پھر آواز نہیں آئی۔ کہا عثمان، کہا آواز نہیں آئی۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ یہ سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ابو سفیان نے کہا حبل بلند ہو، میرا حبل بلند ہو، یعنی بت کی دہائی دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ فرمایا میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو میرا اللہ بلند ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا میرا حبل میرے ساتھ ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے دریافت کر کے پھر جواب دیا کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے تم سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، ہم تم برابر رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ نے فرمایا ابو سفیان، ہم اور تم برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے مقتول سب کے سب جنت میں گئے اور تمہارے مقتول جہنم میں گئے۔ پھر ابو سفیان اور ان کے سارے لشکر بھاگ چلے۔ پھر مسلمان پہاڑی سے اتر کر میدان میں آئے اور اپنے شہداء کو دفن کیا۔ ایک ایک قبر میں دو دو نعش کو دفن کرتے تھے۔ جن کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ان کو فوقیت دیتے اور ان کو آگے رکھتے، یہ ادب تھا۔ پھر ان کو
مقتولین کو دفن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کی طرف چل دیے۔ مدینے میں ماتم بپا تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کی عورتیں آ کر پوچھتی کہ یا رسول اللہ، مدینے کی عورتیں پوچھتی صحابہ سے کہ جنگ کا حال کہو، تو صحابہ کہتے کہ تیرے والد شہید ہو گئے۔ تو وہ خاتون کہتی کہ کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا کہو۔ تو ان کو خبر دی جاتی کہ رسول اللہ زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ تو وہ خاتون کہتی کہ پھر کوئی غم نہیں، اللہ تعالیٰ شہید کو، ہمارے جو مقتولین ہیں، وہ جو قتل ہوئے ہمارے، اللہ ان کو جنت دیں گے۔ ایک خاتون آئی تو انہیں کہا گیا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اس خاتون سے کہا گیا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ تو اس خاتون نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ دھارے مارتے ہوئے رونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو شوہر سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے خاندان کے اور لوگوں کے مقابلے میں۔ پھر ایک خاتون آئی، ان کے بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے۔ جب یہ خبر ان کو دی گئی تو وہ انا للہ پڑھی اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ کا حال کہو۔ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ سلامت ہیں۔ پھر وہ بولی کہ خیر کوئی غم نہیں، جب رسول اللہ زندہ ہیں تو ہمارے مقتولین جنت میں گئے۔ اس جنگ میں عورتوں نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ایک خاتون تھی جو لڑائی میں حصہ لی اور ایک کافر کو پروار کی، لیکن چونکہ وہ دوہرا زرہ پہنے ہوا تھا تو اس کو کچھ نہ ہوا، لیکن وہ جب وار کیا تو وہ خاتون زخمی ہوئی۔ چنانچہ فوراً مسلمان ان کو اٹھا کر پیچھے کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جنگ میں بہت ہی اہم رول ادا کیا۔ حضرت علی اپنے ڈھال میں پانی بھر کے لاتے اور حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا خون دھوتی جاتی، ان کے زخموں کو صاف کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی مدد فرماتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ اس جنگ میں موجود تھی۔ جنگ کے یہ مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس جنگ میں بہت سی خاتون نے حصہ لیا اور جن کو جو کام ملا وہ کی۔ کوئی شہداء کو اٹھا کر لاتی، کوئی گھائلوں کا تیمارداری کرتی اور ان کو مرہم پٹی کرتی۔ لہٰذا ہر شخص نے ایک سے بڑھ کر ایک قربانیاں دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔